صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیماری میں جو چھوت چھات مانا جاتا ہے وہ نہیں ہے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی نحوست ہے۔ ایک عربی اٹھا، ایک بدو صحابی ریگستان کا رہنے والا اٹھ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، فما بال ابلی تکون فی الرمل کانہا الذبا، میرا اونٹ ریت میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میرے اونٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہرن دوڑ بھاگ رہے ہوں، تازہ تندرست توانا۔ فیات البعیر الاجرب، کسی کا کوئی خارش زدہ اونٹ آتا ہے، فیدخل بینہا، اور میرے اونٹوں میں داخل ہو جاتا ہے، فیجربہا، اور میرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا، فمن عاد الاول، اگر تیرے اونٹوں کو اس سے یہ خارش لگی تھی تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہ کیا دیتا، وہ کہتا کہ اس کو اس سے اور اس کو اس سے۔ آخر بات ایک جگہ جا کے رکتی تھی کہ بیماری لگانے والی ذات اللہ کی اور بیماری ہٹانے والی ذات بھی اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں 3 چیزوں کی نفی فرمائی۔ ایک، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بات قدر تفصیل سے آگے تھی، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا عقیدہ صحیح رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آنے پائے، کچھ احتیاطی تدبیریں بتائیں کہ جس شہر میں یا جس علاقے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہو تم اس علاقے میں نہ جاؤ اور اس علاقے سے باہر نہ آؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یہ اس شہر میں نہ جاتا تو بیمار نہ ہوتا، اگر یہ وہاں سے باہر نہ نکلتا تو دوسروں کو بیماری نہ لگتی۔ ان تمام نظریات کا رد کرنے کے لیے آپ نے احتیاطاً فرمایا کہ کوئی اندر نہ جائے، کوئی باہر نہ آئے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شک نہ گزرے، اور مطلقاً فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اس بیماری متعدی نہیں کے جواب میں بدو نے اٹھ کے کہا، صحابی نے، عربی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ہرن ریگستان میں چل رہے ہوتے ہیں، باغ رہے، دوڑ رہے، بالکل تندرست توانا، کوئی بیماری نہیں۔ کسی کا ایک خارش زدہ مریل سا اونٹ آتا ہے اور میرے اونٹوں میں گھس جاتا ہے، اب میرے اونٹوں کو بھی خارش شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ اس اونٹ سے تیرے اونٹوں کو خارش لگی تو اس اونٹ کو کہاں سے لگی؟ جس نے اس اونٹ کو خارش لگائی ہے اسی نے تیرے اونٹوں کو بھی خارش لگائی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بیمار کرنے والا وہ اور شفا بخشنے والا بھی وہ ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ابو لہب کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا، یہ بیماری پرانی آ رہی ہے، آج بھی ہے۔ اگر کسی کو زکام ہے تو کہیں گے کہ اس کے گلاس میں پانی نہ پیو، اس کو سلام تک قریب ہو کے مصافحہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکام تمہیں، جس نے اسے لگایا ہے وہ تمہیں بھی لگا سکتا ہے، اور جو اس کو شفا دے گا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ کسی سے بیماری چھوت کے ذریعے ایک سے ہٹ کر دوسرے کو لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا۔ میڈیکل والے آج کل چلاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول ہی صحیح جانتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، آپ کا ارشاد ہی برحق ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمایا، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ عہد جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ سفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ پھر اہل جاہلیت کے بعد اب جو دور جاہلیت یہ ہے، جدید جاہلیت، ماڈرن جاہلیت، آج کا دور جب کہ علم انتہائی پھیل چکا ہے لیکن جہالت نئے رنگ میں آ گئی۔ آج کل ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ماہ سفر میں لوگ مانتے ہیں، کچھ علاقوں کے یا کچھ عقیدے کے یا کسی گروپ کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں بڑی بیماریاں اترتی ہیں، اس میں بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور غالباً 13 تاریخ جو سفر کی ہے،
خاص طور پر اس میں کوئی بہت کچھ پکا کے تقسیم کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے، اور کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ یہ حیدرآباد، دکن، انڈیا اور ظاہر ہے کہ کئی دوسرے علاقوں میں یہ بات معروف ہوگی کہ 13 تیزی ماہ سفر میں، کہتے ہیں اس مہینے میں بے شمار بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، رنگا رنگ کھانے پکا کے تقسیم کرو، یہ کرو وہ کرو تاکہ وہ مال۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا رد 1450 سال پہلے فرما چکے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ جس طرح دوسرے 12 مہینے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، اور سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ مہینے 12 ہیں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان اللہ نے 12 مہینے بنائے، ہم نے ان میں سے ایک کو منحوس کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، نہ سفر نہ کوئی دوسرا۔ کچھ لوگوں نے سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حوالے سے بھی منحوس قرار دینا شروع کر دیا کہ سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور اس مہینے کی شروع ہوئی بیماری ربیع الاول تک جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تھوڑی بڑھتی گئی، بالآخر 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اس کو مانتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی سمجھ نہیں آتا کہ کب تک رہے گی مسلمانوں میں۔ خود مانتے ہیں بیمار ہوئے، پھر مانتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے کہ اس میں آپ بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی، ربیع الاول میں جا کے وفات پا گئے۔ اب ربیع الاول جس میں وفات پائی اسے منحوس کہہ نہیں سکتے، کیونکہ پتہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ پیدا بھی ہوئے تھے۔ اب یہاں آ کے جو ہے کنڈی اٹکی جاتی ہے۔ بہرحال سفر کے مہینے کو کسی نے کسی انداز سے، کسی نے کسی انداز سے عہد جاہلیت میں کہا منحوس ہے، اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں منحوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کا رد فرما دیا، ولا سفرا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے سفر کی تعریف میں یا اس کے تعارف میں کہا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ پیٹ کی بیماریوں میں سے ہے۔ کوئی کیڑا ہے ایسا پیدا، ایک وہمی نظریہ تھا، ایک کیڑا ہے جو پیدا ہو جاتا ہے پیٹ میں اور ساری انتڑیوں کو کھا جاتا ہے، بندے کو، مرد کو، انسان کو لگ جائے تو اسے، اور جانور کو لگ جائے تو اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جسے تم نے یہ بنا رکھا ہے۔ ولا سفرا ولا حامہ، اور نہ ہی کوئی الو اگر کسی کے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ منحوس ہوتا ہے۔ الو جانور ہے، جانوروں میں سے ایک عام جانور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس جانور کی کچھ صفتیں عام جانوروں سے الگ ہیں۔ وہ رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے۔ جو لوگ آج کل ساری رات جاگتے ہیں دن کو سوتے، کہتے ہیں ان کو کیا الو والی بیماری لگی ہوئی ہے، ساری رات یہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، دن کو سارے سوئے پڑے رہتے ہیں۔ وہ الو، چمگادڑ، اور ایک چمگادڑ کی چھوٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ رات کو نکلتی ہے۔ تو یہ ہیں رات کے جانور۔ اللہ رب العزت نے سارے جانور بنائے ہیں، کسی کو رات کے لیے، کسی کو دن کے لیے۔ بے شمار جانور ہیں جو رات کو نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 1 گھڑی تک، جب تک کہ تقریباً عشاء کا وقت نہ ہو جائے، اپنے جانوروں کو روک لو، اپنے بچوں کو روک لو، باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت جن، بھوت، شیطان، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اپنی بلوں سے باہر نکلتے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ یہ وقت نعوذ باللہ منحوس ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جو جب اس کا وقت ہوتا ہے وہ نکلتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا دن کو اس کے لیے معاش کا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس، سونے کے لیے، آرام کے لیے، پردے کا وقت بنایا، اور دن کو اللہ نے معاش کا وقت بنایا۔ ہم نے اس کا سارا معاملہ الٹ کر لیا، رات کو کام اور دن کو آرام۔ اللہ نے بنایا تھا رات کو آرام، دن کو کام، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں الو آ جائے، کسی کی چھت پہ الو آ کے بیٹھ جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔
عہد جاہلیت میں یہ بہت زیادہ شمار ہوتا تھا. کہتے تھے کہ اگر کسی کے گھر پر الو آ کے بیٹھ گیا تو یہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اس گھر میں یہ ہو جائے گا، اس گھر میں وہ ہو جائے گا. ان کا رد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامہ، الو اور اس کا بولنا، اس کا چلانا، اس کی آواز نکالنا، کسی کی چھت پہ کسی کے گھر میں آ کے اس کا بیٹھ جانا کسی لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ، یہ بیماریاں مختلف قسم کی ہمارے معاشرے میں آج تک بہت چیزیں موجود ہیں. بعض چیزیں ابھی آگے آتی ہیں. کہتے ہیں کہ میرا راستہ بلی کاٹ گئی، آگے گزر رہا تھا تو آگے فلاں منحوس آدمی نظر آ گیا، اچھے بھلے آدمی کو منحوس شمار کر دیا. کہا کہ میں باہر نکلتا، وہ مجھے صبح صبح میرے ماتھے کیا لگا، سارا دن خراب ہو گیا. اب تمہارا دن تمہاری بدقسمتی کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، وہ شریف آدمی کیوں تمہارے لیے نحوس ثابت ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا رد مختلف انداز سے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح. یہاں بھی اونٹوں کے سلسلہ میں جیسے طاعون والے شہر میں فرمایا کہ اندر کوئی نہ جائے باہر سے اور باہر اندر والا باہر کوئی نہ آئے، ایسے ہی اونٹوں کے سلسلے میں بھی آپ نے یہ احتیاط بتا دی کہ کسی اونٹ کو کسی سے کوئی بیماری نہیں لگتی، بیماری متعدی ہوتی کوئی نہیں، لیکن اگر کسی کے اونٹ کو خارش یا کوئی بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ تندرست اونٹوں میں اس کو داخل نہ کرے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جیسے بدو نے کہا، عرابی نے کہا کہ کسی کا اونٹ خارش زدہ آیا اور میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی، جبکہ پہلے میرے اونٹ جو ہیں وہ ہرنوں کی طرح تھے، تازہ تھے، صاف ستھرے تھے، کوئی خارش نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں میں جانے نہ دو، تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ آئے کہ یہ اس سے لگی ہے. بیماری لگے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ وہم بیٹھ جائے گا کہ لو جی اس کا اونٹ آیا یا بیماری والا اونٹ آیا تو بیماری جو ہے وہ اس سے لٹک کر اس کو آ کے لگ گئی. آپ نے فرمایا بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی، لیکن احتیاط یہ کرو تاکہ عقیدے میں کسی قسم کا کوئی جھول، کوئی کمی، کوئی خامی نہ آنے پائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، اور یہ جو پرندے اڑا کر فالیں لیتے ہو اس کا کوئی اثر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ آج کل تو وہ پرندے کو اڑا کر باقاعدہ لینے والی چیز نظر نہیں کہیں آتی، یا نہ کبھی سننے میں آئی ہے. اس وقت یہ تھا کہ گھر سے نکلنے لگتے، ایک تو یہ کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کوئی پرندہ چھت سے، دیوار سے، سامنے دیوار سے اڑا ہے، اگر وہ دائیں طرف گیا تو کہتے تھے کہ آج ہمارا دن جو ہے کامیاب گزرے گا، جس سفر کے لیے جا رہے ہیں روانہ ہو گئے کہ ہمارا یہ سفر بھی کامیاب. اور اگر وہ پرندہ چھت سے، دیوار سے، کہیں سے، درخت سے اڑا اور اس نے بائیں طرف کو پرواز بھر لی، واپس اندر داخل ہو گئے، کہا کہ نہیں آج ہم اس سفر پر نہیں نکلیں گے کیونکہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، یہ پرندہ بائیں طرف گیا ہے. خود سے بنایا ہوا ایک معیار. اور کچھ لوگ سامنے پرندہ ہوگا نہیں ہوگا کسی لمبے سفر پہ نکلنے لگتے تو ان کے پاس کبوتر یا کوئی چڑیا کا کوئی بھی جانور پکڑا ہوا ہے، اس کو لے کے باہر دروازے پہ نکلے، ایسے اوپر چھوڑا سیدھا. اب پرندہ ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ تو بزنس کے لیے جا رہا ہے، تو شادی کے لیے جا رہا ہے، تو کہاں جائے گا. وہ جدھر اس کا منہ ہوا اڑ گیا، اس نے ایسے زور سے پھینکا، وہ دائیں اڑ گیا، کہا کہ ہمارا سفر کامیاب ہو جائے. وہ بائیں اڑ گیا، کہا ہمارا سفر ناکام. ہم نے مقدر کا مالک اس جانور کو بنا لیا، کامیاب ہے ادھر گیا، ناکام ہے ادھر گیا. مقدر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان جانوروں اور پرندوں اور ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ ایک بیماری تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ نہ بیماری متعدی ہے ولا طیرۃ، اور نہ ہی یہ پرندے کو اڑانا اور پھال لینا صحیح ہے. وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ، البتہ نیک فال لینا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نیک فال لینا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمۃ طیبہ، کوئی اچھا کلمہ، کوئی اچھی بات. مثال کے طور پر یہاں سے روانہ ہوئے، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کسی سے پوچھا، کوئی آدمی سامنے سے ملا اور اس آدمی نے کہا، اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے سلیم، میرا نام ہے اسلم، میرا نام ہے سعید، میرا نام ہے سعد. یعنی سارے اچھے کلمات ہیں.
سلیم اسلم سلامتی سے، سعد سعید سعادت سے، خوشبختی سے۔ اگر کوئی ایسا لفظ کہتا ہے آدمی اپنے دل میں لاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ سعادت مند ہوں گے، ہم اس سفر میں انشاءاللہ سلامت رہیں گے، اتفاق سے اگر کوئی اچھی بات سن لے اس کو اچھے معنوں پر محمول کر لے، فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ پہلے سے بنا کے بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کہیں کوئی ایسی بھی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کی مرضی کی نہیں ہے، کہیں کہ خیر و شر ساری اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کے کسی چیز کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ فعل کلمۃ طیبہ، اچھی بات سننا یا اچھا کلمہ سننا، یہ ہے نیک فعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا طیرہ، کوئی پرندے کو اڑانا اور اس سے فال لینا صحیح نہیں ہے، وخیرها الفال، اور اگر کچھ اچھا ہے تو وہ ہے نیک فال، کسی اچھے کلمے سے حاصل کرنا۔ صحابہ نے وہی سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، الکلمہ الصالحہ، نیک بات اور اچھی بات اگر سنتے ہیں، یسمعها احدکم، تم میں سے کوئی سنتا ہے اس کو اچھے معنوں پہ محمول کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بلی راستہ کاٹ گئی، کتا راستہ کاٹ گیا، آدمی منحوس نظر آ گیا فلاں، آپ خود ہی اس کو منحوس قرار دے رہے ہیں، گویا کہ آپ جانتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ آدمی منحوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نحوست اصل میں آدمی کے اپنے کردار میں ہے۔ بندے کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے، سامنے سے کتا جائے، بلی جائے، ہرن جائے، گھوڑا جائے، گدھا جائے، انسان جائے، کسی سے اس کی قسمت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ یا پھر آدمی کے کرتوت جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، باہر نکلے، کرتوت ایسا ہے جنونی انداز سے گاڑی چلانی مثال کے طور پہ شروع کر دی، اب کہے گا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں چونکہ گھر سے جب گاڑی لے کے نکلا تھا میں نے چابی لگائی تو دیکھا سامنے فلاں تھا میرا، اب چابی لگاتے وقت وہ نظر آ گیا، اس گاڑی چلاتے وقت اس نے کہا تھا کہ تم 200-250 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلا۔ پچھلے دنوں یہاں کسی نے سوال کیا تھا، پتہ نہیں یہاں یا اس مسجد میں، کہ اگر کوئی گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ تو میں نے فتویٰ ذکر کیا تھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، سعودی عرب کے، عالم عرب کے، بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص حکومت کی طے شدہ سپیڈ سے اوور سپیڈ گاڑی چلاتے ہوئے مارا جائے تو اس کی موت خودکشی کی موت ہے۔ حکومت نے ہماری خاطر یہ طے کیا کہ یہاں 110، یہاں 100، یہاں 80، یہاں 120، 130 تک کی گنجائش دے دی کہ چلے اتنے میں آپ کو ساحر بھی نہیں پکڑے گا۔ ساحر بھی آج کل لگا نا سڑکوں پہ، اگر تیز گاڑی چلاتے ہوئے ٹھک سے فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ اب اس کو بھی ایک لمٹ دی گئی ہے کہ اتنی تک گاڑی جائے فوٹو نہیں بناؤ، اس سے آگے گاڑی جائے ڈرائیور کا فوٹو موجود ہے، گاڑی کا نمبر پلیٹ سب چیزیں موجود ہیں، وہ پکڑا گیا۔ اب صاحب گاڑی چلائے، گھر سے چابی لگائی، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا، دبایا، روڈ مین پہ آتے ہی 150، 60، 70، 200، 250 تک گاڑی چلانے والے تو آپ کو عام ملیں گے۔ اب 200 پہ گاڑی معمولی کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی معمولی ایک مرتبہ بریک لگانی پڑ گئی، 200-250 پہ چلنے والی گاڑی کو یہ راستے والے کا کیا قصور ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے نظر آیا؟ کرتوت تو ہمارے اچھے اپنے نہیں ہوتے، اور ڈال دیا کسی پہ، لو جی ان منحوس آدمی کو دیکھا تھا گھر سے نکلتے ہوئے اس لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرما گئے ہیں وہ کرتوتیں آج تک ہماری نہیں چھوٹ رہی۔ آپ نے ان چیزوں سے کہا کہ باز آ جاؤ، یہ عقیدے کے خلاف چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کہے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کلمہ کوئی کسی سے سنتا ہے اس کو اچھے معنوں پر محمول کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، جیسا میں نے مثال دی بعض ناموں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ ولا طیرہ، نہ کوئی چھوت چھات ہے، نہ بیماری متعدی ہے، نہ پرندوں کے اڑنے دائیں یا بائیں جانے میں کوئی ایسا اثر ہے، وَالشُّومُ فِي ثَلَاثٍ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ نحوست کسی میں ہے تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ وہ کچھ بات اگلی حدیث میں ہے، تھوڑا سا ٹکڑا یہ ہے کہ الشوم فی ثلاث، 3 چیزوں میں شوم یا نحوست ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ المرأہ، عورت، والدار، گھر،
والدابہ اور سواری کا جانور۔ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، جبکہ ان میں بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے کبھی نحوست بنتی ہے تو اس کی وجوہات واضح ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے کہ بیوی ایسی حاصل ہو جائے کہ وہ ہر وقت کاٹنے پیٹنے کو دوڑتی ہے، گھر کے اندر ہر وقت اس نے جنگ کا ماحول، تو یہ نحوست ہے نا قدرتی، آٹومیٹک نحوست بن گئی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر نحوست ہے، اس کے بھی کرتوت نے، اس کے کردار نے نحوست پیدا کر لی اپنے اندر۔ نہ شوہر کو آرام سے رہنے دیتی ہے، نہ ساس کو، نہ سسر کو، نہ کسی اپنے دیور کو، نہ جیٹھ کو، نہ نند کو، وہ اکیلی ہی ڈکٹیٹر بن کے رہنا چاہتی۔ یہ منحوس ہے اپنے کردار کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے، اللہ نے اس کو منحوس نہیں بنایا۔ اگر نحوست ہوتی تو اس طرح کی کسی عورت میں ہوتی، فرمایا اس میں بھی نہیں۔ یا نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اور گھر میں نحوست اگر ہوتی تو کیسے گھر میں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ گھر جو 3 کونوں والا ہو، وہ گھر جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں نحوست ہو۔ اب 3 کونوں والا گھر تو ہوتا نہیں نا، مثلث یا ٹرائی اینگل گھر کا شکل نہیں ہوتی کہ وہ 3 کونوں والا ہو، یا گھر مستطیل ہوتے ہیں یا مربع ہوتے ہیں، یعنی اسکور ہوتے ہیں یا پھر لمبا زیادہ اور چوڑا کم، 2 شکلیں عموماً ہوتی ہیں۔ ان میں فرمایا کہ نحوست ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی تو 3 والے میں ہوتی، اور اس میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر پھر مان لیا جائے کہ کہیں نحوست بنتی نظر آتی ہے، وہ بھی پھر ہمارے تعمیر کرنے کے انداز سے، 3 کونے والا تعمیر کون کرے گا؟ ہم، یا آٹومیٹک بنا ہوا آئے گا؟ ہم ہی تعمیر کریں گے نا، 3 کونے والا نہ بنائیے۔ اور اگر مکان ہوادار نہیں ہے، باہر سے دروازے بند کر دیں، باہر سے اذان کی آواز بھی نہیں آئے گی، دروازہ جو ہے وہ ایک بند کر دیا، کہیں روشن دان نہیں ہے، نہ اذان کی آواز، نہ ہوا تازہ، اور نہ سورج کی روشنی، تو گھر میں بیماری جراثیم زیادہ۔ آج یہ چیزیں میڈیکل ساری بتا رہی ہے کہ مکان میں ہوا آر پار ہونے کے لیے آمنے سامنے کچھ روشن دان، کچھ کھڑکیاں، کچھ دروازے ہونے چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے سورج دن میں کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت لائٹ روشنی جو ہے، سورج کی گرمی ڈائریکٹ کمرے کے اندر آئے۔ یہ میڈیکل آج کل مان رہی ہے۔ اگر کوئی نحوست ہوتی تو اس گھر میں ہوتی جس میں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی ایسی چیز نہیں جہاں سے گرمی، روشنی اور تازہ ہوا آئے، اور ساتھ ہی شامل کر لے کہ جہاں سے اذان کی آواز آئے۔ اس طرح کے بند ڈبے میں اگر ایک آدمی نے دروازہ بند کر لیا، فجر کے وقت سویا ہوا، کہاں سے آواز آئے گی؟ اور اگر مکان میں کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، دروازے ہیں، کھلا مکان ہے، تو یہ باعث برکت ہے یقیناً۔ اور یہ بھی آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو 1 ایکڑ میں کوٹھی ہی ملے گی تو کھلا ہوگا، مکان چھوٹا ہو، اس میں کھڑکیاں دروازے، ایک ہی کمرہ ہے، اس میں آپ 2 کھڑکیاں بنا لیں، ایک دروازہ ہے، اور ہوا بھی آر پار ہوگی، گرمی، سورج، ساری چیزیں اندر آئیں گی۔ اور تیسری چیز ہے دابہ۔ اگر کوئی گھوڑا ہے اور وہ سرکش ہو گیا، گھوڑا کسی کو ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا، کمر پہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ جیسے بات کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی پشت پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا، وہ ہے اصل میں گھوڑے کے لیے ہمارے بندہ کوئی اس قسم کا ہو نا، آپ سے بار ہوا تو اسے بھی کہتے ہیں یہ تو پشت پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا۔ اگر کسی کا گھوڑا کسی وقت بدکا ہوا ہے، کسی وقت سرکش ہو چکا ہے، تو وہ بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گا، اس میں بھی نحوست مان لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گھوڑا ہے تو گدھا تو عموماً ایسا ہوتا ہے، گدھے کی سواری کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، لیکن ایک اڑیل قسم کا جانور ہے، اپنی مرضی سے چلنے والا۔ اور ہمارے ایک ساتھی تھے بنگلہ دیش کے، پاکستان فیصل آباد میں پڑھتے رہے، ہم سے بہت سینئر تھے وہ، تو وہ جو دعا حضرت نوح علیہ السلام والی ہے نا، ایک تو وہ ہے بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک دعا جو ہے نا، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سواری پہ بیٹھنے کے لیے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا، اور اس کے آگے 3-4 ٹکڑے اور ہیں دعا کے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسی اور سواری پہ بیٹھتے ہوئے آپ کو دعا بھولے تو بھولے، گدھے پہ بیٹھتے ہوئے کبھی یہ دعا کرنا نہ بھولے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے گدھے کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر دعا مانگ کے بیٹھیں گے سلامت انشاءاللہ، اگر دعا مانگ کے نہیں بیٹھتے، کس وقت یہ بدکے گا، کب آپ کو نیچے پھینکے گا پتہ نہیں لگے گا۔
اگر کسی جانور میں نحوست ہو سکتی ہے تو سرکش جانور میں، اگر عورت میں نحوست ہو سکتی ہے تو سرکش عورت میں، اور گھر میں نحوست ہو سکتی ہے تو اس طرح کا جو کہ میڈیکلی بھی آپ کے آج کے دور میں وہ گھر جو ہے وہ فیل شمار ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فی شیء، اگر کسی میں ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نفی فرما دی کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر کہیں ہوتی تو عورت میں، گھوڑے میں اور رہائش کے گھر میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہتے رہنا کہ یہ آدمی منحوس ہے، یہ مجھے سامنے مل گیا، اس کے صبح اس کے ماتھے لگ گیا، الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ جاؤ گے تو راستے میں یہ ہو جائے، آج صبح مجھے یہ میرے ماتھے لگ گیا، صبح سارا دن بڑا خراب نکلا ہے۔ اس طرح کی کلمات کہنا عقائد کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر کے خلاف ہے، جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے۔ کسی آدمی کے دیکھنے سے کسی کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک مسئلہ ہے کہ سانپ نظر آئے تو کیا اس کو اسی وقت مار دینا چاہیے؟ سانپ بہت خطرناک ہے، زہریلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانپ ایسا ہے کہ وہ اگر ڈس جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے، آدمی کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اور سانپوں میں سے ہی ایک سانپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ ڈس جاتا ہے تو اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کا حمل گر جائے گا۔ اتنے زہریلے سانپ ہیں، لیکن کیا ہر سانپ کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم ہے، یا کچھ کو مارنا اور کچھ کے بارے میں کچھ تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی؟ یہ موضوع انشاءاللہ اگلے اتوار ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو یہ درس کا سلسلہ ہے، اس میں پچھلے دنوں سلام کے آداب، مجلس کے آداب، پردے کے آداب، جادو اور نظر بد اور طب نبوی کے بارے میں یہ جو علاج اور دعائیں وغیرہ آئی تھیں، وہ جو درس ہیں 5 ہیں غالباً، 5 درس اس DVD میں 2 ہیں شاید، یا ایک ہی ہے، 2 ہیں، 2 DVD میں 5 ویڈیو درس ہیں، جن کو چاہیں وہ کاشف صاحب سے لیتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم شادی شدہ آدمی جس کے بچے بھی ہوں مسلمان ہو جائے تو پھر اسے نکاح کرنا ہوگا؟ اگر بال بچے سمیت سارے مسلمان ہوں گے اس کا نکاح صحیح ہے۔ جس نکاح میں وہ تھا وہ سارے، چونکہ پہلے ہندو تھے، سارے مسلمان ہو گئے، وہ میاں بیوی ہیں، لیکن اگر درمیان میں ایک عرصہ آ گیا، ایک عرصے کے بعد جا کے وہ مسلمان ہوں گے، تو اس عرصے کی شکل جو ہے اس میں اہل علم نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ 3 مہینے، 3 حیض پیریڈ، اس کے درمیان ہی اگر وہ ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، یا پہلے وہ مسلمان ہوئی بعد میں شوہر مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نکاح قائم رہے گا، ورنہ اس کو تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ فیملی پوری مسلمان ہو گئی تو ان کا نکاح جیسے بھی ہوا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جس حال میں، جس دین پر، جس طریقے سے ان کا نکاح ہوا وہ بحال مانا جائے گا۔ غیر مسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال موقع آتا رہتا ہے۔ آج سے پتہ نہیں کچھ کافی عرصہ پہلے پاکستانی اسکول میں غالباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آئے تھے، شاید کسی کے علم میں ہوگا، یا خبر میں کہیں وہ آئے تھے، کیونکہ ان کے رسالوں میں اور ان کے متعلقہ اخبارات میں یہ بات میں نے پڑھی، میری اس وقت یہاں ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہرحال ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اتفاق سے اس کے بعد مجھے اس سلسلہ میں ریڈیو سے پروگرام دینے کا موقع ملا، تو میں نے الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ کفار اور مسلمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کی پوری ڈیٹیل، کھانے پینے کے، ملنے جلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب تعلقات کو تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا، تو وہ الحمدللہ اب کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے۔ وہ باقاعدہ کفار و مسلمین کے باہمی تعلقات، پوری ایک کتاب جو ہے وہ بھی شائع ہو چکی ہے، اور مختصر ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب پوری بن چکی ہے۔ اس کا بالاختصار یہ پلیٹ میں کھانے والی بات کا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر وہ سالن آپ نے پکایا ہے، آپ کے ساتھ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کھانا چاہتا ہے کھا لیں، آپ کا جی چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ ہاتھ دھو کے صاف ستھرا ہو کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، کھا لیجیے۔
اگر سالن آپ نے نہیں پکایا بلکہ سالن اس نے پکایا ہے، کچن اس کا، برتن اس کے، اور جو مٹیریل مٹن چکن جو کچھ لایا ہے وہ بھی اس کا، تو اب آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ چکن کہیں اس نے تو نہیں کاٹا۔ اگر مارکیٹ سے لایا ہوا ہے کٹا کٹایا مسلمانوں کا ذبح شدہ، پکایا اس نے تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر اس نے کاٹ دیا تو وہ حرام ہے، کیونکہ ہندو سکھ کا کاٹا ہوا ذبح کیا ہوا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وہ عیسائی ہے اور واقعی عیسائی ہے، یہودی ہے واقعی یہودی ہے، یعنی دیندار ہے، کمیونسٹ نہیں ہے، بے خدا بے دین نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ذبیحہ حلال، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے نکاح میں لینا جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ بہرحال اگر وہ مارکیٹ سے لا کے پکاتا ہے کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ مرغی ذبح کریں، آج پکاتے ہیں مل کے کہیں اکٹھے ہیں، اور آپ نے مرغی ذبح کر کے دی، برتن جن کو وہ استعمال کرتا ہے ان میں شراب نہیں پیتا، ان میں خنزیر نہیں کھاتا، ان میں کتا نہیں کھاتا۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کتا کھاتے ہیں، فلپینی وغیرہ ہیں، سنا ہے کہ وہ جس علاقے میں 5-7 فلپینی رہتے ہوں وہاں کتا قریب میں نہیں رہتا، اسے معلوم ہے کہ پہلے ہمارے 2-4 لوگوں کو پکڑ کے کھا چکے ہیں، کتے بھاگ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو پچھلے کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ وہ بندہ کھا گئے تھے، آپ نے خبریں سنی ہوں گی نا، کہ کتا تو دور کی بات ہے، وہ تو بندہ کھا گئے، اور بندہ بھی شاید بنگلہ دیش کا کوئی بنگالی بھائی تھا۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر چیز کھا جانے والا ہے اور برتن اس کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے کتنی مرتبہ دھو رہا ہوگا، وہ تو بار بار وہی دھوتا اور وہی پکاتا ہے، اس کے برتنوں میں نہ کھائیے۔ مجموعی طور پر یہ کہ غیر مسلم نجس ہوتا ہے، عقیدے کا نجس، باطنی نجس، معنوی نجس، لیکن حصی طور پر کہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگ گیا تو ہمارا ہاتھ پلید ہو جائے گا، نہیں، اس کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا تو ہمارا کپڑا پلید ہو جائے گا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا وفد جو عیسائیوں کا آیا تھا انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا۔ عیسائی کافر ہیں یا نہیں؟ عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی بدھسٹ جتنے بھی ہیں، ان میں سے نجران آج تو سعودی عرب میں ہے، اس وقت تو ظاہرہ کہ یمن کا حصہ شمار ہوتا تھا، اور سعودی عرب نہیں تھا، حجاز الگ تھا، یہ علاقہ جو ہے یہ غالباً بحرین کے تابع تھا، اس جغرافیے کو چھوڑیں۔ آج کے سعودی عرب میں نجران موجود ہے، جیزان، نجران، ابہا جو جنوب کا علاقہ ہے، تو نجران اس وقت یمن کا حصہ تھا۔ یمن سے ایک وفد آیا اور وہ عیسائیوں کا وفد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کرنا چاہا، مناظرہ کیا، اور اپنے سچا ہونے اور نبی کے نعوذ باللہ غلط ہونے کی کوششیں کی، اور بالآخر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیت مباہلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بچے بیویاں لے آؤ، میں اپنے بیوی بچے لے آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں، جو سچا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ وہ آیت مباہلہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ عیسائی اب مباہلے تک آئے تو وہ پھر بھاگ گئے، انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی سچا ہے، باتوں میں تو کچھ بھی ہوتا رہے گا، جب مباہلے کی بات آئے گی ہم ایک دوسرے کے لیے قسم کھائیں گے کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی عمر میں ذلیل ہو کے مر جائے تو ہم مارے جائیں گے، پھر وہ بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت مباہلہ دی تو وہ غائب ہو گئے۔ بہرحال ان عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بٹھایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر نجس ہوتا ہے لیکن ظاہری نجس نہیں، داخلی نجس، چونکہ عقیدہ کفر کا ہے، اس کا باطن گندہ ہے، وہ معنوی طور پر نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن وہ ظاہر سے ہاتھ لگ گیا۔ اب شاید یہاں تو کم ہے، یو اے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہماری مسجدیں سکھ بنایا کرتے تھے، یو اے میں، دبئی میں سکھ مسجدیں بنا رہے ہیں، ہندو مسجدیں بنا رہے ہیں، جو کمپنی آتی ہے کوئی پرواہ نہیں، جو بھی آیا کام کر رہا ہے، جب مسجد بنا وہ رہا ہے تو بنی ہوئی میں بھی تو آ سکتا ہے۔ بہرحال وہ نجس ہوتے ہیں لیکن داخلی نجس، آپ کا جی چاہے اس کے ساتھ کھا لیں، لیکن یہ شرطیں دیکھ لیں کہ وہ کتا خنزیر کھانے والا، شراب پینے والا نہ ہو، جانور اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا نہ ہو، اور آپ نے کٹوایا ہے، آپ نے کاٹا ہے، آپ نے لا کے دیا ہے، پکایا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جی نہیں چاہتا تو پھر چاہے وہ کتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو نہ کھائیے۔ اور اس میں کچھ سوسائٹی کا ماحول کا فرق بھی ہوتا ہے۔ اس علاقے میں اس علاقے میں جہاں ہندو مسلم بہت زیادہ مکس ہیں، جیسے بھی انڈیا میں ہے، انڈیا میں ہندو مسلم کا مکسنگ بہت زیادہ ہے، ایک محلے میں
500 گھر ہندوؤں کے اور 200-300 مسلمانوں کے ہیں، مکسنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی تو نہیں بچ پاتے، وہ پھر شادیوں میں آتے جاتے ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکتیں کرتے، تو ایسے میں دل سے جو ہندو مسلم یا کافر مسلم والی نفرت ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کھانا چاہتے ہیں، کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی پاکستانی کو کہیں کسی ہندو کے ساتھ کھانا کھائیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کھائے گا، کیونکہ ان کو ہندو سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کبھی ہوا نہیں، بلکہ ایک مدت کے بعد میں نے ذاتی طور پر مدت گزر جانے کے بعد سکھ دیکھا، پتہ چلا کہ لاہور کے پاس ایک جگہ ہے جہاں ان سکھوں کا سالانہ کوئی میلہ لگتا ہے، تو وہاں میلے میں انڈیا سے بھی سکھ آتے ہیں، پاکستان میں جہاں کہیں ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو کسی موقع پہ اسٹوڈنٹ طالب علمی کے زمانے میں جا کے سکھ دیکھا۔ اب جسے ساری عمر میں ایک مرتبہ ایسے سکھ نظر آئے اور وہ ساری پگڑی وگڑی ڈیزائن سارا ان کا، اور اسے کہا جائے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤ، تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کھائے گا۔ ماحول کے اثر سے شدت کم ہو جاتی ہے، مکسنگ کی وجہ سے کم ہو گئی، کھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جی مانے تو کھائیے، جی نہ مانے تو مجبوری والی کوئی بات نہیں۔ معوض اور معاذ کہتے ہیں کہ ان دو ناموں کا مطلب اور تلفظ چاہیے، پہلا ہے معاذ اور دوسرا ہے معوض۔ معوض اور معاذ تقریباً معنی دونوں کا ایک ہے، ایک تشدید کے ساتھ ہے، ایک دوسرا بغیر تشدید کے۔ ان کا معنی ہے پناہ دیے گئے۔ تعوذ اور تسمیہ دو لفظ مشہور ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ، اور اسی سے ملتا جلتا ہو گیا معوض۔ معوض کا معنی ہے تعوذ دیا گیا، تعوذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو معوض معاذ دونوں کا مصدر بھی ایک ہے، ان کی جو روٹ ورڈز کہتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں، اور ان کا معنی بھی ملتا جلتا ہے، معنی ہے پناہ دیے گئے۔ اور دو صحابہ کا نام معوض اور معاذ تھا، یہ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ